السلام علیکم دوستو، میں محمد اقبال خالد ایڈوکیٹ۔ آج بزنس انڈیویجولز، اے او پی، مینوفیکچررز، ٹریڈرز اور پروفیشنل حضرات جن کا بزنس اسٹیٹس بزنس انڈیویجولز ہے، وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کیسے سبمٹ کریں گے، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، اور ٹیکس ایئر 2022 اور اس سے آنورڈ جو ہے ایف بی آر نے ایک نئی کنڈیشن لگا دی ہے کہ جب آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ سے وہ آپ کا مینوفیکچرنگ پروفٹ لاس اکاؤنٹ مانگتا ہے کہ اس کو پہلے اٹیچ کریں، ادروائز آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کیسے سبمٹ کریں گے اور اٹیچمنٹ آف اکاؤنٹس کیسے ہوگی۔ تو پروفٹ لاس اکاؤنٹس جو بزنس انڈیویجولز کے لیے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس میں ریونیو ہوتا ہے فار دی ایئر، یہ ہمیشہ جولائی ٹو جون ہوتا ہے، تو پورے سال کا ریونیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کاسٹ آف سیل جو ڈائریکٹ ایکسپینسز ہوتے ہیں آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ، اس کے بعد گراس پروفٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد اس میں سے ایڈمنسٹریٹو اور سیلنگ ایکسپینسز وغیرہ اس میں سے مائنس ہو جاتے ہیں، نیٹ آپریٹنگ پروفٹ آ جاتا ہے، اس میں ادر انکم ایڈ ہو جاتی ہے، فائنینشیل چارجز لیس ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نیٹ پروفٹ بیفور ٹیکسیشن آ جاتا ہے۔ پھر آپ کی ٹیکس لائبلٹی ہے اس پہ کہ بزنس انڈیویجول کا ریٹ لگے گا تو وہ ہوگا، ادروائز کوئی منیمم ٹیکس ہے تو وہ لگے گا، ٹرن اوور ٹیکس ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ لگے گا، اور اس طرح سے نیٹ پروفٹ بیفور ٹیکسیشن، نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن آ جاتا ہے۔ پھر ساتھ آپ کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے کہ ٹوٹل آپ کے ایسٹس اور ٹوٹل لائبلٹیز آپ کی آپس میں یہ برابر ہوتی ہیں، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے جو ہم نے اٹیچ کرنی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پرائیویٹ کمپنیز، پبلک لمیٹڈ کمپنیز وغیرہ، ان کے لیے یہ کنڈیشن ضروری تھی کہ وہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کریں، لیکن اب اس سال سے آنورڈ یہ تمام ان لوگوں کے لیے بھی یہ لائبلٹی جو ہے یہ اٹیچ کرنا اکاؤنٹس کی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اب وہ بزنس انڈیویجولز جو پروفیشنلز ہیں جن کا اتنا ٹرن اوور نہیں ہوتا یا ان کا پروفٹ لاس اکاؤنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو وہ اپنی ٹیکس کنسلٹنسی یا ٹیکس انکم لیتے ہیں جو منیمم ٹیکس میں آتی ہے، سپلائز میں بھی یہ چیزیں ہے۔ اس طرح سے پھر اس کے بعد جو ہے ان کے انڈائریکٹ ایکسپینسز آ جاتے ہیں، سیلریز ہوگی، ٹریولنگ ہوگی، آپ میں پرنٹنگ اسٹیشنری وغیرہ ہو گئے، یوٹیلیٹیز وغیرہ، یہ تمام ایکسپینچرز اس کو مینیج کرنے کے بعد آپ کے پاس نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے۔ اس نیٹ پروفٹ کے بعد آپ جو ہے بیلنس شیٹ اگر ہو تو آپ بنا سکتے ہیں، ادروائز آپ ساتھ یہ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایرس پہ آتے ہیں۔ ایرس میں آنے کے بعد ہم اپنا لاگ ان ہوتے ہیں۔ لاگ ان ہونے کے بعد ہمارے سامنے ہمارا یہ انٹرفیس کھل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے سامنے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر تو ہم نے فرسٹ ٹائم اپنی یہ انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنی ڈکلیریشن میں آئیں گے۔ ڈکلیریشن میں آنے کے بعد نارمل ٹیکس ریٹرن کا انتخاب کریں گے، اور پھر ٹیکس ایئر دینے کے بعد ہمارے سامنے ہماری انکم ٹیکس ریٹرن کھل جائے گی، جو کہ اس وقت ہم نے کھلی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں پہ ڈرافٹ میں پڑی ہے۔ ڈرافٹ میں آئیں گے، اس ریٹرن کو ہم کھولیں گے، ایڈٹ کیا، اور ہمارے سامنے ہمارا متعلقہ پروفٹ لاس اکاؤنٹ آ جاتا ہے۔ بزنس میں آئیں گے۔ بزنس میں آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنا ریونیو دینا ہے کہ ٹوٹل ریونیو ہمارا کیا ہے، جو ہم نے آلریڈی ایک اپنا پروفٹ لاس اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے پروفیشنلز کے لیے، یہ بزنس ریونیو ہے، اور ساتھ ایکسپینڈیچرز ہیں، اور یہ سیم ایکسپینڈیچرز جو ہیں ہم نے اپنے ادھر مینجمنٹ میں یہاں پہ ڈال دیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کاسٹ آف سیل کے ایکسپینڈیچرز آپ ڈالیں گے تو آپ پہ بیلنس شیٹ اٹیچ کرنا یا بیلنس شیٹ جو ہے اس کی ڈیٹیل سبمٹ کرنا ضروری ہو جائیں گی کہ آپ کے پاس اس کی جو ہے بزنس ایسٹس کیا ہے، لائبلٹیز کیا ہے، وہ بھی یہاں پہ فل کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ وہ جتنی بھی ہیں دونوں آپس میں برابر ہونی چاہیے، اور یہ اسی طرح سے لائبلٹیز بھی آپ کی یہاں پہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی برابر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ، جب ہم نے پروفٹ لاس اکاؤنٹ دیا، اپنے بزنس کے ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز دے دیے کہ ہماری سیلریز کیا تھی، ہماری ٹریولنگ کیا ہے، یوٹیلیٹیز ایکسپینسز کیا ہیں، اور اس طرح سے دوسرے ایکسپینسز دینے کے بعد کیلکولیٹ کیا تو نیٹ پروفٹ ہمارا آ جاتا ہے۔ جب نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ منیمم ٹیکس میں۔ اگر تمہاری سروسز ہیں یا سپلائز ہیں تو یہ پارٹ آف منیمم ٹیکس ہوتی ہیں، تو یہاں پہ اگر سروسز ہیں تو 10% یا کس حساب سے ٹیکس ریٹ لگے گا اسی حساب سے ہم نے اپنا ٹرن اوور جو ہے وہ یہاں پہ دینا ہے، اور ٹیکس جو کٹا ہوا ہے وہ یہاں پہ دینا ہے۔
ٹرن اوور مین آپ کا گراس ٹرن اوور، جو ٹوٹل ریونیو آپ کا ہے بزنس کا، وہ آپ نے لینا ہے ود آؤٹ ایکسپینڈیچرس. تو آپ نے یہاں پہ دینے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ کیلکولیٹ کریں گے، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کی جو ہے کمپٹیشن میں آ جائیں گے، اور کمپٹیشن میں آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری انکم ٹیکس لائبلٹی اس نے نکال دی ہے. ایڈمٹی ٹیکس ہے، اس کو ہم نے پے کرنا چاہتے ہیں، جنریٹ بل کریں گے اور ہماری انوائس اس کو اوکے کریں گے تو ہماری انوائس سامنے آ جائے گی. اس کو پے کر کے ہم پی ایس آئی ڈی کو، تو CPR ہمارا جنریٹ ہو جائے گا. اور پیمنٹ میں آنے کے بعد یہاں سے پیمنٹ کی ٹیب میں پلس کے بٹن کو دبائیں گے تو ہماری ٹیکس لائبلٹی یہاں پہ آ رہی ہوگی. CPR کو سلیکٹ کریں گے اور ہم اپنی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کر دیں گے. اس کے بعد جب ہم اس کو سبمٹ کرنے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم سے مانگے گا کہ آپ کا بزنس کا جو پروفٹ لاس اکاؤنٹ ہے وہ کدھر ہے، وہ اٹیچ کریں. تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ آ کے پلس کے بٹن کو دبائیں گے، اور ایک ہم نے جو ہے PDF فارم میں یا کوئی بھی پروفٹ لاس اکاؤنٹ کی جو شیٹ بنائی ہوئی ہے اس کو ہم اٹیچ کر لیں گے. اٹیچ کرنے کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے تو ہماری یہ چیز اٹیچ ہو جائے گی. اور اسی طرح اس کو پھر سیو کر لیں گے. سیو کرنے کے بعد ہم ویریفیکیشن میں جائیں گے، اور اس سے پہلے ڈیٹا میں جا کے ہم اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور کنسیڈریشن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سبمٹ اس کو ریکنسائل کر لیں گے، اپنے تمام ایسٹس اپڈیٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد اس کو ویریفائی کر کے سیو کر کے ویریفائی کر کے ہم اپنی ریٹرن انکم ٹیکس کی سبمٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے اہم مرحلہ اٹیچمنٹ آف اکاؤنٹس ہے کہ وہ چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ ایسی چیز یا تو اٹیچ کر دیں جو وہاں پہ ریڈیبل نہ ہو، اور اگر ہے تو پھر آپ پراپر اپنی انفارمیشن دیں جو آپ کے پروفٹ لاس اکاؤنٹ میں یہاں پہ موجود ہیں. اس طرح سے کوئی سمپل سا پروفٹ لاس اکاؤنٹ بنایا ہو یہ بھی چل سکتا ہے. آپ پراپر پروفٹ لاس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، بیلنس شیٹ بنا کے اٹیچ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کی جو لائبلٹی ہے ڈسچارج کرنے کے بعد اپنی ریٹرن سبمٹ کر سکتے ہیں. میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری دوسری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو، جزاک اللہ.